السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین، آج ہم اپنے عنوان میں جانیں گے جو آداب جنائز کا آج چوتھا حصہ ہم سنیں گے، جس میں موت سے لے کر تدفین تک کے لیے اہل خانہ کو اور میت کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ میری دینی بہنوں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی بھی کام ہمیں تبھی فائدہ دیتا ہے جب کام ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام انہی یعنی کہ رولز کے یا ان احکامات کے حساب سے ہو جو اس کے لیے ابتدا سے انتہا تک رکھے گئے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو اللہ تعالیٰ موت تک ہم کو اسلام پہ قائم رہنے کا حکم دے رہے، کیونکہ انسان کی زندگی کی شروعات پیدائش سے ہوتی ہے اور اس کے اختتام موت سے۔ تو لہٰذا ہم کو زندگی کے معاملات میں پیدا ہونے پر کیسا ہم خوشی منانا، کیا کرنا ہے، جیسے عقیقہ وغیرہ جانتے ہم، اسی طرح سے جب کسی کا نکاح ہو اور کیسے کیا معاملہ کریں، اولاد ہو کیا معاملے کریں، تو اسی طرح ہم کو چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو شریعت ہم کو کیا رہنمائی دیتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آئیے ہم اسی کو جانیں گے، نہیں تو کیا ہوگا؟ شیطان انسان کا دشمن، جس نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا چیلنج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھنا، میں آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے جہاں سے بھی جگہ مل جائے انسان کے پاس داخل ہو جاؤں گا اور کوشش کروں گا ابن آدم کو کہ اس کو حق کی راہ سے بہکاتا رہوں اور اس کو غلط راستوں پہ لگاتا رہوں۔ تو میری بہنوں، وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، اور اسی کی علامتیں آج آپ دیکھیے کئی جگہ۔ ایک تو آداب جنائز کا نہیں پڑھنا نہیں سننا، اس چیپٹر سے ڈرتے رہنا۔ انسان جس موت سے تو بھاگتا تھا اس نے تجھے آ پکڑا، سچائی دیکھ لیجیے۔ اور دوسرا، اور رسمی طور پہ یعنی کہ آج کل کیا ہے، علاقے جیسا ماحول بن گیا، انتقال ہونے پر یعنی کہ غم سے زیادہ انسانوں کو رسمیں یاد آتی ہیں، اور پھر کیا کرتے، وہ تمام رسومات کا ایسا حصہ بنا لیا جاتا۔ اگر کسی کے گھر انتقال ہو گیا اور وہ رسمیں نہ دکھی تو انسان موت کو اتنے قبول کر رہے، بول رہے یہ کیسا جنازہ ہے، انہوں یہ نہیں کرے، انہوں یہ نہیں کرے، انہوں یہ نہیں کرے۔ تو آپ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو موت کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی نہیں دی میری بہنوں؟ تو پھر اگر ہم جنازے کے آداب میں اگر شریعت کے طریقے نے اختیار کریں گے تو کل بھی اللہ تعالیٰ کے ہم مجرم ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے اس معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، اور ظاہری طور پہ اگر کوئی عمل کر رہے ہیں دنیاوی ضروریات کے لیے، کیوں کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے، وہ بھی ہم کو دیکھنا ہے۔ اور اگر ہم جنازے کے لیے ثواب کا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم کو کیسے کرنا ہے دیکھنا ہے۔ تو آئیے اب ہم شروعات کہاں سے کریں گے؟ انتقال سے۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے جو اہل خانہ ہے، جو ان کے ذمہ دار ہے گھر والے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میری بہنوں، سب سے پہلے مرنے والے مرنے کے بعد میت کے آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے، جیسے کہ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جب تم میں سے کوئی فوت ہونے والے لگے تو جو لوگ وہاں موجود ہو اس کو چاہیے کہ میت کی آنکھوں کو بند کر دے، ورنہ نظریں روح کے پیچھے دوڑتی ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اور جنازے کے پاس بہترین خیر کی اور بھلی باتیں کہو، کیونکہ گھر والوں کی باتوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو لہٰذا کیا کرو، اگر وہاں رکو تو خیر اور بھلائی بیان کرو، جیسے کہ اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کرو۔ غم کا وقت ہے میری بہنوں، لوگوں کے اوپر پریشانی غم ٹوٹا ہے، تو ایسے وقت کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے صبر، ان کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ مغفور جو مرحوم انتقال کر گئے میت کے لیے جو ہے اچھی سی دعا، خیر کو بیان کرتے ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اگر وہ مومن ہے، اور لہٰذا اس کا اہتمام کرنا اور استغفار کرنا۔ لیکن دیکھیے یہ نہیں کہ فوراً یہ اچھی کام کرو بولتے سب میں اچھا کام قرآن پڑھنا ہے بلکہ قرآن لے کے بیٹھ گئے، یہ بالکل سنت میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں آپ کے 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا، آپ کے 3 صاحبزادوں کا انتقال ہوا، تو بتائیں، اور 2 ازواج مطہرات کا، جیسے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو ہم مانیں گے جب آداب جنائز نہیں تھے، نہیں تو زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت تو آداب جنائز آ چکے تھے۔ تو پھر آپ بتائیے کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملے نہیں کیے؟ کیونکہ یہ شریعت نہیں ہے، ورنہ میری بہنوں یہ چیز کسی کی زندگی سے ہمیں ملتی، اور نہ صحابہ نہ تابعین تبع تابعین، تو لہٰذا ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ نے زندہ انسان کے لیے دستور حیات بنا کے بھیجا ہے۔
آپ ترجمے سے پڑھیے، پوری زندگی ہے ہماری قرآن۔ کبھی دیکھا کسی ڈاکٹر کے مرتے لا کے سرانے ڈاکٹر کی کتاب اس کی ڈگریاں رکھ دی گئی، ہم کیا بولیں گے؟ اچنبے سے یہ کیا دیوانے ہیں جی، پڑھ کے زندگی میں سمجھ کے انہوں پیشے پہ عمل کرتے فائدہ ملتا تھا، ایسا کیسا آپ لا کے رکھ دیے؟ تو پھر میری بہنوں دنیا بھی معمولی چیز ہے، اگر ہم نہیں یہ پہچان بنا کے دے رہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور مسلمان کے زندگی کا دستور حیات، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے مسئلے مسائل کا ایک مجموعہ بنایا ہے ہمارے لیے۔ بتایا اللہ تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم ان کو دو، اس سے منع کرو، یہ کرو، تو یہ مغفرت ہے۔ کب ہے؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے حساب سے عمل کریں گے، تب ہمارے لیے الحمدللہ یہ مغفرت ہے۔ لیکن اس طرح کسی کے انتقال ہونے پر پورے لے کے بیٹھ گئے تو یہ دستور نہ صحابہ نے کیا ایسا کوئی کام، نہ امہات المومنین نے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کرتے بھی کیسے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے، تو وہ چیز جو ثابت نہیں ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، خاص کر کے تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اللہ سے ملنے کی آرزو رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ تو یہ کون اچھے انسان کی علامت ہے؟ یہ آخرت کا یقین کون رکھتے ہیں؟ آخرت کا یقین ایمان کی علامت ہے، جس کی تیاری کرنے والے۔ اسی طرح اللہ سے ملنے کی آرزو، اچھے اور نیک بندے موت کا احساس رکھتے ہیں، موت کی یعنی کہ تیاری کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا ذکر کون کرتے ہیں؟ تو میری بہنوں ان کے لیے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، بتایا گیا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہمیں یہ عمل ملتا؟ تو ہم کو اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے، جبکہ آج تو ایسا ہو گیا، ایک وہ وقت تھا آج سے کئی 10 سال 20 سال پہلے ہم دیکھتے تھے لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا، اسی لیے کتابیں لے کے بیٹھ جاتے تھے سرانے، سمجھانے پر وہ کم سے کم گھبرا کے سرانے سے اٹھ کے اندر تو کمروں میں تو گئے۔ لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں کہ وہاں نہ پڑھو، جا کے کمروں میں بیٹھ کے پڑھو، کیونکہ سوچ لیجئے پہلی بات تو میری بہنوں کہ جب کسی کے گھر انتقال ہو جائے اور کوئی اخبار لے کے پڑھتے بیٹھے، آپ کیا بولتے؟ ارے کیسے نالائق ہے جی، آپ کا ان کا دماغ جگہ پہ ہوگا، انہوں کیسا اخبار پڑھ رہے بیٹھ کے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا اخبار کا پڑھنا۔ تو بتاؤ قرآن مجید اللہ کا کلام، اس کا احترام یہ ہے کہ ہم ایک اخبار نہیں پڑھیں لیکن اس کو پڑھیں میری بہنوں، دل دماغ جگہ پہ نہیں رہے وقت پڑھنے کا کلام ہے، یہ نہیں توجہ سے پڑھنے کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ کوئی ہے اس آیتوں پر فکر و تدبر کرے، اس کو سمجھے، تو پھر اسی لیے آپ سوچے۔ اور دوسری چیز میری دینی بہنوں، آج اور بڑھوتی کیا ہو گئی، جیسے کسی کا انتقال ہوتے ہی آج دیکھیے، ایک وقت تھا معلومات نہیں تھے، لوگ غلطی کرتے تھے، اب معلومات ہو رہے ہیں تو اب عمل کر رہے ہیں غلطیاں۔ آپ احساس کریے کہ درود بھی پڑھ لیتے بیٹھ جا رہے ہیں لوگ، اس کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کلمہ طیبہ کہتے ہیں، اسی طرح سے یعنی کہ کیا بتاتے، استغفار پڑھو، جنازے کے لیے استغفار کرو، بولتے دستر، اب ہر عبادت دستر تکیہ بچھونا ایسا معاملہ ہو گیا، کچھ بولتے دستراں بچ جاتے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ استغفار آپ بیٹھ کے زبانی کیجئے، ایسے ہی کہ استغفار بتاؤ، استغفر اللہ بول کے اللہ اتبار پڑھی ان کو ثواب جاؤ، یہ نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ استغفار کے معنی مرحوم کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر وہ ایمان والے ہیں تو دعا کرو، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے اہل خانہ کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ کیا بتایا اس حدیث میں کہ جب جو ہے فرشتے آمین کہتے ہیں تو کبھی کبھی دیکھو غم ایسا ہوتا ہے جس کے لیے انسان دماغی طور پہ تیار ہوتا، کبھی اچانک غم ٹوٹتا، کبھی دیکھیے اس کی وجہ سے کیا ہوتا، بہت ہی لوگ پریشان ہوتے، تو ایسے وقت کیا کریں گے ہم؟ ان کے گھر والوں کے لیے صبر و ثبات کی دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ اہتمام کرے، اور آنکھوں کو بند کرنا یہ تبھی ضرورت ہے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی دیکھیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ ان کے گھر پہنچے اور آپ کی آنکھوں کو بند کیا، پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ تو میری بہنوں اسی لیے ہم کو بھی چاہیے آنکھوں کو بند کر دیں، اور اسی طرح ایک دھجی لے کر ٹھوڑی کے نیچے سے سر پر باندھ دیں۔ یہ کی ضرورتیں ہیں کس چیز کے لیے؟ جنازے کو، یعنی کہ جب گرمی چلے جاتی جسم سے اور وہ ٹھنڈا ہو جاتا تو پورا جسم اکڑ جاتا، جس سے کیا ہوتا اگر، کیونکہ دیکھو موت کی سختی ناقابل بیان ہے، ہم نے پچھلے عنوان میں بھی سنا، تو جب بدن سے روح نکلتی تو تھوڑی معمولی تکلیف ہوتی میری بہنوں، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو جسم ٹھنڈا ہو جائے گا نا، روح کی وجہ سے جسم میں پورے مومنٹس ہیں، ہمارے مومنٹس پورے ختم ہو جاتے، تو کیا ہو جاتا؟ اس کے بعد ہمارے اعضاء اکڑنے شروع ہوتے، تو کبھی یہ پورے جو ہمارے جسم میں جان کی وجہ سے یہ پورے جوڑوں میں پکڑ ہے، ہمارے چولہے وغیرہ جو بولتے نا، جوڑ رہتے، جوائنٹس رہتے، جوائنٹ پکڑے ہوئے ہیں، تو کیا ہوتا؟ روح نکل گئی، جوائنٹس پورے کھل گئے، جوائنٹس پورے۔ اسی لیے آپ دیکھیے مرنے کے بعد ہم اکثر آ کے بولتے ماں اتنے لمبے ہو گئے تھے جی مرے بعد میں، انہوں لمبے نہیں ہوئے،
انہیں اتنے ہی ہے بدن سے روح چلے گئی تو ہڈیاں پوری ڈھیلی ہو گئی, صحیح اسٹریٹ ہو گئی, تو انسان خود بخود یعنی کہ سیدھا اسٹریٹ ہو گئے نا, جوڑے موڑے توڑے سب یہ ہو گئے. تو اسی لیے لامے نظر آتے. ایسا سبھی کے ساتھ ہوتا, ہمارے آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ہونا ہے. تو اسی لیے اس وقت طبی ضرورت ہے کہ اگر یہ سب یعنی کہ جوائنٹس وغیرہ ڈھیلے ہو گئے تو کیا ہوگا, منہ کھلا رہ جائے گا, دیکھنے والوں کو معیوب دکھے گا. تو اسی لیے بہتر چیز کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب ہم کسی کے غم میں حصہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بے انتہا اجر دیتے ہیں. تو لہٰذا ان کے غم میں اسی لیے آس پڑوس کو بھی چاہیے, رشتہ داروں کو بھی چاہیے, کسی کے مرنے کی خبر آئے تو فوراً وہاں پہنچو. کیا پتا وہ گھر والوں کو کسی چیز کا تجربہ ہے نہیں ہے, یا بچے گھر میں ہیں تو کپڑے بدلانے کی ضرورت پڑتی ہوں گی, یا ضرورت ہے کپڑے چینج کیجئے, ضرورت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کمپلسری چینج کرنا ہے کپڑے, ضرورت ہے تو چینج کریے, ضرورت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور میری بہن, کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا, شدت تکلیف سے کچھ بھی غلاظت وغیرہ ظاہر ہو جاتی, لیکن کوئی چیز کو بھی دوسروں سے نہیں بولنا ہے, ظاہر نہیں کرنا ہے, کس چیز کو زبان پہ لانا نہیں, بلکہ جو کرنا ہے خیر کیجیے, اللہ اس کا اجر ہم کو عطا فرمائیں گے. اور میری عزیز ناظرین, اسی طرح سے اب اگر دوسرا کیا ہے, منہ کو تھوڑی کے نیچے سے ایک دھجی لے کر جب باندھ دیے تو یہ ڈھیلے ہو گئے, سو اعضاء پکڑ میں آ جاتے. اسی طرح سے دیکھیے اکثر لوگ کیا کرتے, دونوں پیروں کو اکٹھا کر کے ڈوری باندھ دیتے. تو یہ سنتیں نہیں ہیں, یہ ضرورتیں ہیں جسم کی, تاکہ جسم اگر پیر پھیل گئے تو کفنانے میں نہلانے میں تکلیف ہوگی, دیکھنے میں معیوب دکھیں گے. تو یہ تمام چیزیں اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے. لہٰذا جو بھی کچھ اہل خانہ ہے ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ فوراً ان چیزوں کو کریں. مرد ہو تو مردوں کے لیے, خواتین ہے تو خواتین جو ہے اس چیز میں حصہ لیں. اور میری عزیز ناظرین, اس کے بعد کیا کرنا, مرنے والے کے لیے یعنی کہ جیسا مصیبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان پر جب کوئی مصیبت آئے تو انسان کو کیا کہنا چاہیے. نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن میں بھی اللہ فرما رہے, دیکھیے ایمان والوں کی صفت ہوتی ہے, جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہیں. تو میری بہنوں, اسی لیے کیا ہے, جب کسی کے موت کی خبر سنیں یا کسی کا موت ہماری آگے ہو جائے, فوراً پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی مسلمان مصیبت کے وقت یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ جو ہے, جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو پہلے سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. یعنی کہ اگر وہ چیز ہمارے تقدیر میں ہو تو لوٹا دی جائے گی. اسی لیے دیکھو, مصیبت بولتا ہو کوئی چیز کھو گئے وقت بھی ہے دعا کا اہتمام کرنا. ہم تو بڑا معیوب سمجھتے, بولتے اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا یا کسی کو دھکا لگا یا کسی کے گھر میں کوئی دودھ ابل گیا چولہے پہ سے, یا ہاتھ سے پانی گر گیا, گلاس گر گئی, پھوٹ گئی, پیالی پھوٹ گئی, کچھ بھی ہوا یعنی کہ پلیٹ پھوٹ گئی, اگر ہم فوراً کوئی صاحب سمجھ بولیں گے, صاحب علم, انا للہ و انا الیہ راجعون, تو پورے گھر والے بڑے عجیب نظروں سے دیکھتے بولتے یہ کیا کر رہے تھے, کیا بات ہے تو بھی بول رہے آپ, کون سی بولنے کی بات ہے یہ آپ کو پتہ ہے. تو ہاں میری بہنوں, یہ مصیبت کے وقت ہی بولنا ہے. دیکھو کیا بتایا جا رہا, اس سے اگر وہ ہمارے لیے ہے تو دوبارہ مل جاتی ہے. تو دیکھو اب کون سی چیز آئے گی, مرنے والے تو دوبارہ انہوں نہیں آ سکتے نا, تو کھو جانے والی, گم جانے والی چیزیں ملتی ہیں. اسی لیے اس دعا کو کوئی چیز کھو جائے تب بھی پڑھنا چاہیے. پھر دوسرا چیز, اگر وہ واپسی نہیں ہے اس کی تو اس سے بہترین نعم البدل ملے گا. تو جیسے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے, اس ضمن میں بھی آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لے لیجئے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا, وہ حالات, وہ سیرت تو میری بہنوں ہم نے کتنے بار پڑھی ہے, کیسے حالات سے گزری تھی آپ. پھر ذرا زندگی میں پرسکونی آئی کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے. آپ بے اختیار اللہ سے دعا کرتی کہ ہائے اللہ رب العالمین, اس قسم پسری میں ابو سلمہ کو کیسی موت آ گئی. میری بہنوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے گھر پہنچے تو میری بہنوں آپ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال ہو رہی ہیں, ایسا نہیں کہ کوئی گلا شکوہ کر رہے, نوحہ کر رہے, ایسا بالکل نہیں کرتے تھے صحابہ صحابیات, اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے منع فرمایا. تو میری بہنوں, آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ام سلمہ سے کہنا کہ صبر کرے اور اللہ سے اللہ اجر کی امید رکھے اور اللہ سے اجر کا دعا کرے, اللہ ان کو بہترین نعم البدل, ابو سلمہ سے بہترین نعم البدل عطا فرمائیں گے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے صبر کر لیا, لیکن یہ میں بارہا سوچتی کہ ابو سلمہ سے بہترین نعم البدل کیسے ہو سکتا ہے بھلا, کیونکہ ابو سلمہ اتنے نیک انسان, اتنے بہترین صحابی مجاہد, اور ایسے ہی اپنی بیوی کو بہت ہی زیادہ احترام دینے والے اور چاہنے والی شخصیت تھے. فرماتی ہے یہاں تک کہ عدت کا وقت گزرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیغام نکاح بھجوایا. اللہ نے کیسا نعم البدل دیا, دیکھیے آپ کو حرم نبوی میں داخل کیا اللہ تعالیٰ نے,
آپ کے صبر کا بدلہ دیکھیے کہ صحابی سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئے، ماشاءاللہ اللہ نے امت کی ماں کا درجہ عطا فرمایا۔ تو میری بہنوں اسی لیے اب ہمارا کیا ہوگا، کیا تو بھی ہو گیا، اب ہم کیسا جینا۔ اچھا آپ دیکھیں سب کو اپنی ہی فکر ہوتی ہے، جانے والے کے لیے الفاظ بھی نہیں بولتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کر دے، حالانکہ وہ وقت فرشتے کثرت سے پہلے ہوتے ہیں۔ اہل خانہ کو بھی چاہیے کہ مرحوم کے لیے دعا کریں، ثابت قدمی کی، استقامت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے، حدیث صحیح کے الفاظ میری بہنوں، اور جب تم میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو میت وہ انتقال ہونے والا مرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے سمندر میں ڈوبنے والا تنکے کو تلاش کرتا ہے، تو وہ تمہاری دعاؤں کو تلاش کرتا ہے۔ تو میری بہنوں اسی لیے ہم کو چاہیے کہ دعا کا اہتمام کریں، لیکن اجتماعی طور پہ بیٹھ کے پورے دعا کر رہے ایسا نہیں۔ جنازے کی دعا، نماز جنازہ جنازے کے لیے دعا ہی ہے، اسی لیے اگر سہولت ہے تو خواتین بھی اس میں حصہ لیں، ہم بھی اس دعا میں شریک ہو جائیں گے، اور اگر سہولت نہ ہو تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ استغفار کریں ان کے لیے، اور جو ہے ان اہل خانہ کے لیے صبر کی، اور بقیہ کے لیے مرحوم میت کے لیے جو ہے مغفرت کی اور درجات کی جو بھی ہے ہر منزل میں ثابت قدمی وغیرہ کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اجتماعی طور پہ نہیں، اپنی اپنی طور پر۔ تو میری دینی بہنوں اب اس کے بعد کیا کریں گے، جنازے کو چادر سے ڈھانک دیں، سمجھ رہے، جیسے کہ امت کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو انہیں ایک یمنی چادر سے ڈھانپ دیا گیا، ایک یمنی دھاری دار چادر تھی جس سے آپ کو ڈھک دیا گیا، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو لہٰذا جنازے کو ڈھانک دینا چاہیے، اور سرانے سے کپڑا اٹھا کر چہرہ دیکھے پھر ڈھک دے، لگاتار کھلا نہیں رکھنا چاہیے۔ اور میری عزیز دینی بہنوں اب اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں نہیں کرنا ہے وہ کیا ہے، قبلے کی طرف پیر کر کے سلانا، یا سرانے اگربتیاں لگا دینا، یا بازو میں کپڑے رکھ کے دکھانا، یہ تمام چیزیں شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے، نہ کوئی صحابی نے کیا، نہ ہمارے اولیاء اللہ بزرگان دین کسی کی زندگیوں سے اس کی مثال لائیے۔ تو پھر یہ ہمارے ہاں آیا کہاں سے، ماحول کا اثر ہے۔ جب ہم نے حقیقت کو چھوڑا اور دنیا کو دیکھنے لگے تو ہماری حالات ایسی ہو گئی میری بہن، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت بدعات میں کھو گئی۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے، یہی تو ہماری زندگی بنی ہوئی ہے۔ تو حالانکہ یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، اور یہ جو اگربتیاں سرانے لگانے کا طریقہ ہے نا، یہ آگ ہے، اصل دیکھا گیا تو کوئی سی بھی چیز پہ اب جلاؤ آگ ہی ہے نا، حالانکہ زندگی بھر تو جو آگ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، مرتے لا کر سرانے آگ رکھ دی۔ میری بہنوں یہ کس کا طریقہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ پارسیوں کا طریقہ ہے، جو آگ کی پوجا کرتے نا، وہ لوگ کیا کرتے، مرنے والے کے تعلق سے سوچتے وہ لوگ، روح جو ہے کمرے میں ہی بھٹک پھر رہی ہے، اور اگر ہم روح کو ایک جگہ نہیں بٹھائیں گے تو وہ روح ہم کو ستائے گی، تو لوگ کیا کرتے فوراً جو ہے، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، فوراً وہ لوگ کیا کرتے، سرانے روشنی اور بازو مذہبی کتاب رکھ دیتے۔ اب وہ سمجھتے کہ وہ روح جو ہے اس کتاب کو پڑھتی بھی بیٹھی رہے گی، مذہبی کتاب کو روشنی میں تو ہمیں بھٹکائے گی نہیں۔ تو اللہ ہدایت دے، یہ چیزیں ہم نے ان سے سیکھا ہے۔ اور اسی طرح آج بھی آپ غیر مسلموں کے گھروں کے آگے دیکھیے، جب کسی کا انتقال ہو گیا تو دروازے کے باہر آگ لگاتے، تو حالانکہ ہم تو آگ سے ڈرتے ہیں، تو ہم اللہ سے آگ سے پناہ مانگتے ہیں، تو پھر آگ کا معاملہ کیسے کر رہے ہیں؟ تو اس سے بچے اور ان چیزوں کو نہ کریں، یہ بالکل صحیح چیزیں نہیں ہیں کوئی سی بھی ایسا کام۔ اور میری عزیز دینی بہنوں اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، میت کے ورثاء کو چاہیے کہ رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، یعنی یہ کوئی بھی تو دوست ہے باپ، کوئی اڑوس پڑوس کوئی چاہیے، للجاری حق، ہمارا بھی تو حق ہے، اسی لیے کسی کے غم میں شریک ہونا اللہ تعالیٰ سے ہم کو اجر کا پانا ہے، تو اب شرکت کرے، ان کے غم کو بانٹے، اس وقت تسلی تشفی دے، دیکھیں گھر والے کھائے نہیں کھائے ان کو کھلائیے پلائیے۔ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے امت کی ماں کہ جب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھ سے فرمایا کہ عائشہ ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر دو، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے وہ لوگ مصروف ہیں۔ تو میری بہنوں اس سے کیا پتہ چلا، جنازے کے گھر والوں کو کھلانا پلانا پڑوسیوں کا حق ہے، رشتہ دار تو دور دور رہتے، تو اب وہ آئے تک کیا حال ہوگا ان کا، تو لہٰذا کیا ہے ان کو دیکھیے، ان کا غم بانٹیے، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اور میری بہنوں اسی طرح اگر ان کے رشتہ دار نہیں ہیں تو پڑوس اڑوسی صحیح ان کے اہل خانہ کو، رشتہ داروں کو موت کی خبر دینی چاہیے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر اسی روز لوگوں کو بھجوائی جس روز وہ فوت ہوا،
پھر لوگوں کے ساتھ جنازہ گاہ تشریف لے گئے اور نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی جس میں 4 تکبیریں کہی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس لیے جنازے کی اطلاع دینا بھی چاہیے. آج کل کے زمانے میں تو کئی ساری سہولتیں ہیں، لہذا آنن فانن سب کو کہہ دیں گے. تو جتنا جلدی اعلان کریں گے، جتنا جلدی تیاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہم کو اجر عطا فرمائیں گے، تاکہ جنازے کی تدفین میں آسانی اور سہولت ہو جائے گی. اور میری بہنوں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد اور ایک بات وہ یہ ہے کہ میت کے ورثاء کو چاہیے کہ قرض کے تعلق سے پہلے یہ تحقیق کر لیں کہ مرنے والے پر کوئی قرض وغیرہ تو نہیں ہے، ان کے باپ پر، ان کی ماں پر، ان کے رشتہ دار پر کوئی قرض تو نہیں ہے. کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح اس وقت تک جنت میں جانے سے رکی رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے. اللہ اکبر. اسے مسند احمد اور ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا، حدیث حسن. اور ایک حدیث میں آتا ہے میری بہنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی میت پہ قرض ہوتا تو جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے کیا اس پر کوئی قرض وغیرہ ہے. اگر کوئی اپنے ذمے لے لیتا تو پھر جنازے کی نماز پڑھاتے. اگر کوئی کہتے کہ اس پر قرض بھی ہے اور کوئی لینے والے بھی نہیں ہے، پھیرنے کی ذمہ داری لینے والے بھی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے. یا اگر کبھی ہو تو آپ خود اپنے ذمے لے لیتے، اگر نہ ہو تو پھر آپ نہیں پڑھاتے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ قرض کیسی چیز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں اگر بندہ شہید بھی ہو جائے تو قرض معاف نہیں ہوتا. تو اسی لیے میری بہنوں آج زندگی میں ہمارے بچے ہم پر خرچ کرنے سوچ رہے ہیں، اور ان کے لیے ہم اتنے قرضے لے لیتے، اور جب انتقال ہو گیا اگر وہ لوگوں نے نہیں پھیڑا تو کیا ہوگا. سوچیے کیا ہم جو آج ٹوٹی پھوٹی نیکیاں جمع کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن وہ ہمارے جس سے ہم قرضہ وغیرہ لیے ان کو نیکیوں سے بدلہ چکانا پڑے گا. تو بتائیے کیا نیکیاں دے دیں گے؟ اسی لیے احساس کرو، ان چیزوں سے بچو، اور اگر ہے تو اس کو گواہ رکھو، اس پر گواہ رکھو. صاحب سمجھ اولاد بھی ہے تو گواہ ہونا نا. اگر اولاد پھیڑیں گی چلو ٹھیک ہے، لیکن ان کو کیا پتا، آپ نے نہ ان کو بتایا تھا، نہ کوئی گواہ رکھے تھے، نہ کوئی لکھائی پڑھائی تھی. اب اگر آ کے کوئی بول رہے تو نہ سمجھتے، جھوٹ بھی ہو سکتا، کیونکہ ایسی چیزیں چلتی ہیں دنیا میں. شیطان انسان کو کسی بھی چیز سے کمزور کر سکتا ہے. تو اسی لیے آپ گواہ رکھیں گے تو ہمارے بچوں کے لیے بھی یہ سہولت ہوگی کہ ہم اس کو پھیڑ دیں. تو لہٰذا ہم کو اس کا احساس کرنا چاہیے. اور پھر ہم کو چاہیے دوسری بات یہ چاہیے اس کے بعد والی بات کہ مرنے والے کی خوبیوں کو بیان کرنا، ان کی برائیوں کا ذکر ہرگز نہیں کرنا. سمجھ گئے؟ کیونکہ امت کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی مرنے والے کا ذکر برائی کے ساتھ کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی نے ایسی بات کہی تو آپ نے فرمایا تم اپنے فوت شدگان یعنی کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کا ذکر بھلائی کے ساتھ سوا نہ کرو. کیوں؟ اسے نسائی نے روایت کیا ہے. اس لیے میری بہنوں وہ تو مر جاتے، ہمارے اعمال نامے کھلے ہوتے ہیں، اگر کچھ زیادتی بول دی تو کل ان کے گواہ بن کے اٹھنا پڑتا. تو لہٰذا ایسے بالکل نہ کریں اور خیر اور بھلائی کو بیان کریں. اب ہمارے ہاں تو بھلائی کا الگ ہی دستور چلتا، لوگ سب بولتے رہتے، پھر بولتے توبہ توبہ. میں نے بول رہی نہیں بھی تو گھر والوں کو بھوتی جلا کو کھاتے تھے، چلے گئے لوگ سکون کی سانس لے رہے ہوں گے، اپنے کو کہیں کو جان دو اللہ معاف کرے، لیکن توبہ جی اماں اپن نہیں بولنا کہتے، بول دیتے پھر سب نے بولا. کیا اللہ تعالیٰ آپ کو کسی پہ نگران کار بنا کے بھیجے میری بہنوں؟ اگر اس میں ذریعی الفاظ کی زیادتی ہوگی تو کل تہمت کے لیے اٹھنا پڑے گا. پھر غیبت، ارے زندہ انسان کی غیبت کرنا گناہ ہے کہ ہم کو تو آپ مرحوم کی غیبت کر رہے ہیں. غیبت کیا ہے؟ جب کسی کے پیچھے وہ ایسی باتیں کہنا جو آگے بولے تو ان کو برا دکھے، تو زندگی بھر ان کو بتائے. آپ کبھی آپ کے گھر والے آپ سے کو بہت ڈراتے، آپ جو ہے گھر والے آپ کو پسند نہیں کرتے بول کے، تو آپ بولیں گے ارے کیسا بولتے جی بھائی، ایسا بولے تو جو ہے ان لوگ ہمارے سے دوستی رکھتے، خاموش بیٹھتے، ہاں نا، جنگاں ہو جائیں گے ایسا بولے تو پھر اب کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کیوں اپنے آخرت کو خراب کر رہے ہیں؟ تو ان چیزوں سے بچے اور خیر کہیں، نہیں ہے تو خاموشی سے آ جائیے اور خیر اور بھلائی کی باتیں کیجیے، گھر والوں کو بھی تسلی تشفی دیجیے. یہ چیز کا اہتمام رکھیے. اور میری بہنوں امت کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، مردوں کو برا نہ کہو، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا وہ اس کا بدلہ پا چکے ہیں. لہذا کیا ہوگا؟ واقعہ سب اب ہمارے حساب میں آئے گا، اسی لیے اس سے بچے. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. اب اس کے بعد میری دینی بہنوں، حالت غم میں میت پر رونا، چیخنا، چلانا یا ماتم کرنا منع ہے. غم میں اس طرح سے ماتم، یعنی اس کو بولتے نوحہ کرنا، بیان کرنا. پہلے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں عربوں میں دستور تھا، جب کوئی مر جاتے
تو لوگ کیا ہے سسٹمیٹک ایک رسم کے جیسا بیان کرتے تھے، ان کی ایک ایک بات بولنا، ان کی خوبیاں بولنا، اللہ تعالیٰ سے گلا کرنا کہ اے اللہ ایسا کہیں کو کر دیا، ایسا نہیں کرنا تھا، یہ ایسا ہوا، اس طرح سے۔ دیکھو غم ہے لیکن ایسے الفاظ کا کہنا بالکل صحیح نہیں، تو لہٰذا ایسا نوحہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لوگ اپنے گالوں پہ مار لیتے تھے، گریبان چاک کرتے، کوئی تو تاریخ میں ملتا ہے اپنے چہروں پہ کالک پوت لیتے تھے اور ایسے اپنے غم کا اظہار کرتے تھے، تو لہٰذا ایسا اظہار غم شریعت نے ہم کو اجازت نہیں دی ہے۔ بلکہ میری بہنوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حالت غم میں اپنا چہرہ پیٹا، اپنا دامن پھاڑا اور جاہلیت کی باتیں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کی۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے نہیں، مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ جس نے کیا کیا، کیا کیا بتایا گیا؟ حالت غم میں اپنا چہرہ پیٹا، اپنا دامن پھاڑا، یعنی کہ اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں ہے، یہ ہو جا رہے ہیں، پردہ ختم ہو جا رہا، اسے طریقے سے رویا جا رہا، بالکل صحیح بات نہیں ہے میری بہن۔ اسی طرح جاہلیت کی باتیں کی، جاہلیت کی باتیں کیا ہے؟ ایسی باتیں بنا اللہ تعالیٰ انوش ملے تھے کیا؟ اللہ اتنے لوگ ہیں، فلاں فلاں کو دیکھو 100 سال کی عمر ہو گئی، موت کو مانگ رہے ہیں، ان کو نہیں اٹھا لینا تھا، ان کو کہیں اٹھائے، یہ بولتے جانا روتے جانا، تو یہ کیا ہے؟ زمانے جاہلیت کا دستور ہے۔ اسی طرح کوئی سی بھی ایسی چیز ہے، اب ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیوں میری بہنوں، ہر ایک کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، تو ایسا نہ کہیں، بلکہ بہترین جملے کو ہو وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ان کو لے لیا جو کہ گھر کے گزارے کا ذریعہ تھا، تو اللہ اس گھر والوں کو بہترین نعم البدل عطا فرما، اللہ ان کا قائم مقام عطا فرما، اللہ اس گھر کو تو برکت سے بھر دے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس وقت کی دعاؤں کو فرشتے آمین کہیں گے اور اس گھر کے حق میں وہ بہتری ہوگی۔ یہ بہت اچھی بات ہے نا، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، اور اہل خانہ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا نوحہ نہ کرے، اس کو نوحہ کرنا کہتے۔ اور میری بہنوں، صرف رونے سے، آنکھ کے رونے سے، دل کا غم کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نوحہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جس کے اور ایک جگہ ہمیں یہ ملتا ہے حدیث میں، جس گھر میں ماتم اور نوحہ کرنے کی رسم ہو، ایسے کام ہوتے خاندان میں اور گھروں میں، بلکہ معلوم ہو، اس گھر میں مرنے والا اگر اپنے مرنے سے پہلے نوحہ کرنے سے منع نہ کرے تو مرنے کے بعد نوحہ کرنے والوں کا عذاب میت کو بھی ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں، اگر ایسی دستور خاندانوں میں قائم ہے تو کیا کرنا ہے ایسے وقت میں؟ اس سے منع کرنا چاہیے مرنے سے پہلے۔ اگر نہیں منع کریں گے تو وہ لوگ آ کے روئیں گے تو عذاب ہوگا، سمجھ گئے؟ کئی جگہ کیا ہوتا، آ کے پورے خاندان والے بیان کر کے رونا شروع کر دیتے، تو ان کو روکیے، ان کو سمجھائیں گے کب؟ جب آپ اس بات سے اطلاع دیں گے خاندان کو کہ دیکھو میرے مرنے پر ایسا دستور نہیں اختیار کرنا، یہ رسم نہیں ہوگی بالکل نوحہ کرنے والی، اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ میت کو عذاب ہوگا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب جس پر نوحہ کیا جائے، اس نوحہ کی وجہ سے اسے عذاب ہوتا ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا، جس میت پر نوحہ کیا جائے اس کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ کب ہوتا؟ جب وہ ان چیزوں سے منع نہیں کرے تو ہوتا، تو جب احساس ہے کہ یہ چیزیں دستور بنی ہوئی ہے تو ان دستوروں کو اپنی طرف سے منع کر دیے، اس کے بعد وہ کرے تو وہ سزا ان کی طرف ہے، لیکن نہیں منع کر کے انجان مار دیے، یا کسی کو تو خواہش ہی ہے، کیونکہ میری بہنوں دیکھیے کئی جگہ ہوتا، معاذ اللہ الفاظ کی زیادتی کو معاف فرما دے، لوگ ایک دماغی سوچ رکھ لیے، بولتے کہ شادی گڑبڑ سے سجتی ہے، جنازہ رونے سے سجتا ہے۔ دیکھو یہاں پر بھی اللہ اکبر، تو دیکھو غم کم یہاں پر ایک رسم اور ایک دستور ایسی چیز بنا کے رکھ دیے، جیسے کہ ایک ڈرامہ، کہ یہ چیز ہونا ہی ہونا ہے، یہ چیز نہیں ہوگی تو، اور قبول نہیں کریں گے لوگ۔ اور ایسی لیے آپ دیکھیے اکثر لوگ جنازوں میں آتے، آپ غور کریے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے الفاظ کی زیادتی کو، دیکھتے رہتے کتنا رو رہی، بعد میں دیکھو اکثر یہ باتیں ہوتی ہے خواتین میں کہ معلوم آپ کو ان کے جنازے میں روشنی جی، کوئی بولتے اللہ بیٹیاں رہنا تھا، دیکھو بیٹیاں نہیں ہے نا، بیٹیاں تو کیا روتے، پر ہمارے فلانوں کا انتقال ہوا کو حرام مچ گیا تھا، بیٹیاں 1 گھنٹہ ڈولا لے جانے نہیں دیے، پکڑ لے رہے تھے پوروں کو، کہتے اللہ اکبر، بولتے وہاں تک بھاگ کے آئے دوڑتے ہوئے، کس کا جاہلانہ طریقہ ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے میری بہنوں، کیسا ہی چیز ہے، لیکن دماغ بنا لیے ایسا کہ ایسے کرو تم، آپ یہ بتاؤ کہ بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ ماں باپ کی تم خدمت کرو، یہ نہیں ہے تمہاری شادی ہو گئی تو تم کہو کہ نہیں بھائی اب ہمارا نہیں بلکہ بھابھی کا ہی حق ہے، کیوں؟ تمہاری ماں نہیں ہے، تمہارا حق ہے، جتنا بھائی کا حق ہے اتنا تمہارا بھی حق ہے، شادی بھی ہو گئی تو تمہارے ماں باپ پہ تمہارا حق ہے،
ہاں اگر آپ کے ہے شوہر صاحب سمجھ نہیں ہے، اجازت نہیں دے رہے تو مجبور ہو، تو کوشش کرو مناؤ ان کو، لیکن تمہارا حق ہے، اس کو سمجھو۔ ہم کیا کرتے جنازوں پہ رونے کے لیے بیٹیاں ہونا کرتے، خدمت کرنے کے لیے، ہم مر جائے تو ہم کو نہلانے کے لیے، ہے نا، اس کے لیے نہیں ہونا ہم کو۔ تو دیکھیے یہی چیز تو ہو رہا، خالی رو دے رہی، اس ذمہ داری پوری کرتے رہے۔ لوگ کیا کرتے ان چیزوں کو دیکھتے رہتے، کون کتنا روئے دیکھتے، کون کیسا رو رہے دیکھتے۔ اللہ اکبر، اصل اس طرح کا بیان بازی کر کے رونا اسلام میں ہے ہی نہیں، اور جو ایسا کرے وہ مسلمانوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اور میری بہنوں ہم کو چاہیے اس کی تعلیم دے اس کی تلقین کر دیں کہ تمام کام نہ ہو، اور خاص کر بدعتوں کی بھی، جیسے کہ انتقال ہوتے ہی کتاب اللہ لے کے بیٹھ جاتے پڑھنے کے لیے، منع کیجیے۔ یہ سنت کہیں پر بھی یہ طریقہ ہی نہیں ہے، کوئی سنت ہی نہیں ہے یہ۔ آپ بولیں گے بھاجی قرآن یہ نہیں بخش سکتے کیا؟ قرآن ہمارے لیے بخشش ہے تب جب ہم زندگی میں اس کو پڑھے، سمجھے، عمل کرے، اس کے احکامات پہ جیے، اس کی منہیات سے رکے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بخشش بنائیں گے۔ لیکن میری بہنوں زندگی بھر توجہ ہی نہ دی، اب سب لے کے بیٹھ گئے، اور ایک بدعت کے ذریعے سے ابھی بھی خیر نہیں کیا جا رہا بلکہ بدعت کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو منع کر دیجیے۔ اور اسی طرح ایک تو آج ایک رسم تو بہت خاص ہوتی، دیکھیے وہ کیا ہے، سورہ کہف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے جنازے کے ساتھ دینا، اور یہ یقین رکھنا کہ یہ پانی جب خبر پہ چھڑک کے آ جائیں گے تو سوالات خبر کے وقت ثابت قدمی ہوگی۔ تو میری بہنوں اب آپ بتاؤ، پانی کنکریوں پہ پڑھ کے لے جا کے چھنک کے آ رہے تو کیسا ہوتا بتاؤ؟ یہ کنکریاں اٹھ کر ان کا ساتھ دیں گے، کیا ہوگا؟ لوگ عہد نامہ رکھتے تدفین میں، پیپر پہ لکھ کے رکھ دیتے، کوئی منزل لکھ کے رکھتے، کوئی کیا کیا کی کرتے، کوئی تو سینے پہ وہ ڈال کے اس کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھتے، بولتے نہیں منکر نکیر آتے پہلے کلمہ دیکھ لیتے کہتے۔ آپ یہ بتاؤ وہ لکھنے کے بعد جب آپ کفن باندھے تو کچھ تو بھی باقی ہے؟ کئی بار تو ٹھہر کے ہم نے دیکھا لکھنے والوں کے ہاتھ کانپتے رہتے، انہوں کیا لکھ لے رہے ہیں ان کچھ نہیں معلوم۔ تب آپ بتاؤ کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ اصل اسی لیے جب دیکھیے اللہ تعالیٰ جب اعمال کے دروازے بند کر دیے، اب پورے لوگ محنت کرتے کہ ان کو مغفرت دلا کے رہتے کرتے، ایڑی چوٹے کا زور لگاتے، اور جب زندگی بھر کے لیے اللہ کو راضی کر لو، اپنے گناہوں سے پاک ہوتے ہوئے دنیا سے جاؤ، بلکہ عمل کا دروازہ کھلا رکھے، جب کوئی محنت نہیں کی گئی۔ بول رہے تھے دیکھیں گے مرے خود سوچیں گے، مرے خود سوچیں گے، کیا سوچ رہے بتائیے؟ اتنوں کو دیکھ رہے، کسی نے کچھ سوچا؟ کوئی کچھ بول سک رہے؟ کسی چیز کی وصیت کر سک رہے؟ کوئی اپنی چیز مانگ سک رہے؟ تو اب تو غفلت سے بیدار ہو جاؤ میری عزیزوں، اب تو اپنی موت کو سمجھو، اپنی آخرت کو سمجھو۔ جو اعمال ہم اعمال صالحہ کر رہے ہیں وہ ہے ہماری زندگی، ہماری زندگی کی صحیح ذمہ داری وہ ہے، تو لہٰذا ان چیزوں سے بچیں۔ ہاں سورہ ملک کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رات سونے سے پہلے اس سورہ کی تلاوت کرے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اس سورہ کی تلاوت کرتے، یہ ہم کو ملتا ہے سیرت سے۔ تو میری بہنوں ہم اس کی تلاوت کریں گے، وہ خبر کے سوالات جوابات کے وقت ثابت قدمی رہے گی۔ کیوں؟ آپ اس سورہ کا ترجمہ پڑھیے، خود آپ کو احساس ہوگا۔ تبارک الذی کے نام سے پڑھتے نہیں، یہ بھی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ابھی تو تبارک الذی نہیں، اب تو کلمہ پڑھ کے دے رہی، چوتھا کلمہ پڑھ کے دے رہے ہیں، کتنے کی دیتے، ایک نے باٹلا 10 باٹلا جاتے جنازے کے ساتھ۔ تو یہ بالکل کیا کر رہے ہیں میری بہنوں؟ آج علم اتنا ترقی کر رہا، معلومات نہیں تھے تو کم سے کم شاید ایک غلطی ہوتی تھی، معلومات ہو رہی تو کیا ہو رہا؟ غلطیوں کا انبار بڑھ رہا۔ تو علم عمل کے لیے ہے بہنوں، علم عمل کے لیے ہے، ان طرح کی بدعتوں کو بڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس پانے والے علم کا ہم سے سوال کریں گے کہ جب معلومات تم کو ہو رہی تھی تو کیوں توبہ تم نے نہیں کی؟ کیا کہیں گے اس وقت اپنے اللہ سے؟ تو میری عزیز دینی بہنوں ان چیزوں سے بچے، اپنے آپ کو بچائیں۔ اور میری دینی بہنوں آگے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ موت پر صبر کرنے کا اہتمام، کسی کا انتقال ہو جائے صبر کریں۔ صبر کرنے کی جزا اللہ نے جنت بتائی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو نے صدمے کے فوراً بعد ثواب کی نیت سے صبر کیا تو میں تیری جزا کے لیے جنت پسند کرتا ہوں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، کیا فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو صدمے کے فوراً بعد، تو دیکھیے صبر کیسا ہے، جیسے صدمہ ملا صبر کرنا۔ دیکھو 2-4 گھنٹے کیا بول دیے گئے، بہت چلایا گیا، سر پیٹا گیا، مار لیا گیا، گریبان پھاڑ لیا گیا، بہت ہی بے سودی کے معاملے ہوئے۔ اس کے بعد آ کے سب سمجھا رہے تو خاموش بیٹھ کے بولے ٹھیک ہے اللہ، تیری امانت تھی تو لے لیا، اب کیا کرنا، کیا ہوا؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین صبر وہ ہے جو صدمے کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے، اور ایسے صابروں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ میری بہنوں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین،
صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان بندے کو چاہیے کہ صبر کا اہتمام کرے۔ اور کیسے؟ تکلیف ملنے کے ساتھ ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے لیے جزا جنت پسند کرتا ہوں، بشرطے کہ صبر کرنے والا موحدوں میں سے ہو۔ اور آپ سنیں صبر کا اجر، اور جب کہ دیکھا صبر جتنا رشتہ قریب ہوگا نا اس کا اتنا ہی زیادہ جزا۔ اس میں وہ واقعہ میری بہنوں جو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لوگ اکثر کہتے کیسا صبر کرنا ماں، بہت بولتی دنیا والے، ان کے اوپر بیتا تو معلوم ہوتا تھا۔ تو میری بہنوں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم کتنے بار نہیں پڑھتے، کیسی جلیل القدر صحابیات تھے، اور ان کے ساتھ کے جو معاملہ ہوا تھا، ایک نہیں بلکہ ان کے کئی بیٹوں کا انتقال ہوا تھا لگاتار۔ اور اس کے بعد وہ صاحبزادے جو عمیر جن کا نام تھا، جو اکثر اپنے کبوتر سے کھیلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر جاتے تو پوچھتے اے عمیر تمہارا نغیر کیسا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھتے اور ان کے لیے بہت ان سے لگاؤ اور محبت کیا کرتے تھے اس بچے سے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہونے کے بعد وہ بیمار پڑ گئے، اور ان کے شوہر تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میری بہنوں جب وہ بیمار پڑ گئے اور بستر سے لگے، اور ایسے ہی یعنی کہ تیمارداری چل رہی تھی، بیماری کا وقت تھا، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کو چلے جاتے اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ بھال کرتے رہتے۔ لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا اچھا خاصا تھوڑا بڑا ہونے کے بعد۔ میری بہنوں جس سے ماں کے دل پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، پورے گھر والے غم سے پریشان ہو گئے، لیکن نہ آپ نے کوئی ہائے واویلا کیا، نہ آپ نے اللہ سے کوئی گلا شکوہ کیا۔ اوپر سے آپ دیکھیں الحمدللہ کیا معاملہ کیا آپ نے میری بہنوں، کہ جب ان کے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ مدینے میں داخل ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، گھر والوں سے کہہ دیا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، یہ بات جب تک خود میں نہ کہوں ابو طلحہ سے کوئی نہیں کہیں گے۔ اور میری بہنوں جب شوہر گھر آتے ہیں، ایک ماں میری بہنوں، ایک ماں جب شوہر گھر آتے ہیں تو آتے ہی ان کو یعنی کہ ملاقات کرتے ہوئے صحیح صاف ستھرے تیار ہو کے شوہر کا استقبال کیا، آپ نے احساس بھی نہ ہونے دیا کہ ان پر اتنا بڑا غم ٹوٹا ہوا ہے۔ اور میری بہنوں جب استقبال کیا، شوہر داخل ہوتے کیونکہ بچہ بیمار تھا، آپ فوراً پوچھے کہ کیسا ہے میرا بچہ، مجھے بچے سے ملائیے۔ تو آپ نے کہا وہ آرام کر رہا ہے، آپ ہاتھ منہ دھو لیجئے، کھانا وغیرہ کھا لیجئے۔ آپ نے اس کو یعنی کہ ہاتھ منہ دھو لیے، کھانا کھا لیا، اس کے بعد تمام ضرورتیں پوری کرتے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تو بچے سے مجھے ملا دو، کیسی ہے بچے کی طبیعت؟ تو آپ نے میری بہنوں کہا یعنی کہ کہا کہ ٹھیک ہے وہ آرام کر رہا ہے، ذرا آپ تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، تھک کے آئے ہیں سفر سے، جب آرام بھی کیجیے۔ تو جب میری بہنوں رات سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے وہ لیٹے تو انہوں نے یعنی کہ اپنی جو خواہش ظاہر کی، یعنی کہ نفسانی خواہش کو ظاہر کیا، تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں بھی اپنے شوہر کا حصہ ساتھ دیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایسے صابروں پہ اللہ کی رحمت ہے۔ میری بہنوں ان کو دیکھ کر ہم کو 1% سبق سیکھنا ہے۔ اور پھر کیا کیا انہیں، تمام چیزیں تکمیل ہو گئی، پھر یہ اس کروٹ پہ لیٹے ہیں، اس کروٹ پر یہ کہنا تو چاہتی ہے، الفاظ نہیں ملتے، وہ اس کروٹ پہ ہے، دل بے قرار ہے۔ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کوئی تکلیف ہوتا ہم بولتے نہیں، میرے کو کہیں کہ اندر سے کسی کی بے چینی سی ہو رہی تھی۔ میری بہنوں باپ کا دل ہے کہ تڑپ رہا ہے کہ میرا بچہ بیمار تھا اور اب پتہ نہیں کیسی حالت ہے، میں کیسے آرام سے سوؤں، کچھ میرے بچے سے کیوں نہ مل لوں۔ میری بہنوں اس طرح کروٹوں پہ رات گزر گئی، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوا۔ جب یہ اٹھے اور نماز کو جانے تیار ہوئے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اب تو بچے سے ملاقات کرا دو، طبیعت کو دیکھ لو میرے بیٹے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ابو طلحہ آپ ایک بات مجھے بتائیے کہ اگر کوئی مالک تمہارے ہاں کچھ امانت رکھا دے اور پھر اچانک اس امانت کو مانگنے کے لیے آ جائے تو کیا تم اس کی امانت اس کو لوٹا دو گے؟ انہوں نے کہا ام سلیم لازم ہے کہ امانت تو مالک کی ہے، دینا تو پڑے گا۔ تو کہا مان لو امانت سے تمہارے کو لگاؤ اور محبت ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا تب بھی حق تو یہ ہے کہ مالک کی امانت مالک ہی کو دینا پڑے گی، یہ ہمارے جذبات ہے کہ محبت بڑھ گئی۔ تو آپ نے کہا میری بہنوں تب اے ابو طلحہ صبر کر لیجیے، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت جو تم کو دی تھی اس کو لے لیا ہے، مالک نے لے لیا ہے۔ میری بہنوں یہ سننا تھا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر نہ سکے، بے اختیار غم کی شدت سے تڑپے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، چمٹ کے رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ام سلیم نے کیا کیا، اور رات کا پورا واقعہ سنایا کہ انہوں نے میرے ساتھ رات یعنی کہ مجھے نفسانی تسکین بھی پہنچانے میں حصہ لیا، بتاؤ میں اس خاتون کے لیے کیا کہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بہنوں کہ رات جس رشتے کو تم نے قائم کیا جس سے اللہ تعالیٰ تم کو ایسی اولاد دے بلکہ ان کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ان کو وہ نعمت برکت والی اولاد بھی عطا فرمائی. تو الحمدللہ میری بہنوں دیکھا یہ صبر، یہ اس پر اجر اللہ کا. اور ایسا ہی ایک اور حدیث ملتی ہے ہم کو، اللہ تعالیٰ جب کسی کے گھر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جب فرشتے اس بندے کی روح لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، کسی کا بھی انتقال ہو تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس فرشتوں سے اس میت کی کس رشتے کے تعلق سے پوچھتے ہیں. دیکھیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے. کیا پوچھتا ہے؟ کیا تم نے میرے بندے کی بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں رب العالمین ہاں، آپ کے حکم کو ہم نے پورا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ جبکہ تم نے اس کا لخت جگر، اس کے جگر کے ٹکڑے کو چھین لیا. میری بہنوں فرشتے فرماتے ہیں اس نے تیری حمد بیان کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میری بہنوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. یعنی کہ شکر اور حمد، اتنی بڑی تکلیف پہ صبر اور شکر کرنے کا تحفہ بیت الحمد رکھ دو. اسے مسند احمد اور ترمذی نے روایت کیا، حدیث حسن. تو جب کسی ماں کی اولاد بچھڑتی ہے والدین کی اور وہ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو الحمدللہ بیت الحمد عطا فرماتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو یہ تکلیف کیا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں جو جانے. میری بہنوں اکثر لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا معلوم بھائی ہمارے اوپر کیا بیت رہا. تو بے شک لیکن جس نے دی ہے اس کو ضرور معلوم ہے کہ آپ پر کیا بیت رہا ہے اور وہی صبر دینے والا ہے میری بہنوں. اسی لیے اس سے صبر کو مانگو، اس سے اجر کو مانگو. کیونکہ اگر رونا ہمارے لیے بندوں کو لوٹا لینا ہوتا تو رو رو کے سب واپس لا لیتے تھے. بتائے ایسا صحیح نہیں ہے نا. تو پھر جو کرنا ہے اس کام کو کیجیے جس سے میت کو بھی ثواب ہو اور آپ کو بھی اجر و ثواب ملے. کیونکہ ایک دن ہم آپ کو بھی تو چلنا ہے اسی طرف، تو پھر ملاقات عنقریب ہو ہی جائے گی ہماری. تو میری عزیز دینی بہنوں اس طرح یعنی کہ میت کے تعلق سے ہم کو یہ حکم ملتا ہے صبر، صدمے کے فوراً بعد صبر کرنا چاہیے. اسی طرح میری بہنوں میت کو بوسہ دینا بھی جائز ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آپ کے گھر گئے، جب آپ کا انتقال ہوا تھا حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سرانے سے چادر اٹھائی، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بوسہ دیا. میری بہنوں اس طرح دیکھیے ہمارے لیے بھی یہ چیز کہ کسی کے قریبی رشتہ محرم رشتے کا جب انتقال ہو تو اس کو بوسہ دینا جائز ہے. جیسے کہ امت کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ دیا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. اور ایک حدیث میں امت کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اپنے حجرے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی رونے کی الگ الگ آوازیں پہچان رہی تھی. امت کی ماں فرماتی ہیں کہ جب یعنی کہ یہ حدیث اس ضمن میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس یہ صحابہ آئے جبکہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی. میری بہنوں ایسے صحابی جن کا انتقال ہوا تو یہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں امت کی ماؤں کے جو حجرے تھے نا پہلے ایسی نہیں تھی مسجد نبوی. تو مسجد نبوی کے یعنی کہ بعد سے آگے پورا صحن تھا تو صحن میں سے امت کی ماؤں کے حجرے تو تمام حجروں کے بعد ایک حجرہ ایکسٹرا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اور بیشتر وقت گزارتے جیسے صحابہ کا آنا جانا ملنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہائی کا وقت گزارنا وہاں ہوا کرتا تھا. تو میری دینی بہنوں اسی میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو امت کی ماں پہلا حجرہ اس کے بعد کون سا ہے؟ ام المومنین کا حجرہ. تو آپ فرماتی ہے میں اپنے کانوں سے سن رہی تھی کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ رو رہے تھے لیکن بیان نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کے رونے کا احساس مجھے ہو رہا تھا کہ اس صحابی کا انتقال ہوا. تو میری بہنوں اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کسی کے مرنے پر کہ صدمہ ہونے پر خاموشی سے آنسو بہانا اور رونا کوئی منع نہیں ہے. بیان کرنا یہ تمام جاہلانہ رسومات اور نوحہ کرنا
منع ہے، لیکن بالکل رونا ہی نہیں، آنکھ سے آنسو نہیں گرنا. اکثر لوگ آ کے بولتے دیکھیے اب کیسا رہتا، کسی کا انتقال ہوا تو ہر کوئی مفتی بنے ہوئے رہتے، آتے رہتے فتوے دیتے رہتے، بولتے نہیں 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 رونا، آنکھ سے گرا تو آنسو، اب ناک سے گرا سو پانی بھی پیالے میں بھر کے میت جنازے کو دیتے کرتے. اللہ اکبر. ایسا دیکھیے آپ بولیے، لیکن وہ بات مت بولو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ شریعت میں یہ بات کہی گئی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ عام طور پہ انسان کے دل میں رحمت ہے اللہ کی، اور جب کسی کا کوئی غم ہو تو آنکھ سے آنسو تو بہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صبر کرنا چاہیے. لیکن میری بہنوں بالکل ایسا رونا نہیں، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. تو لہٰذا اکثر لوگ ایسے کر دیتے، دیکھو غم ہے بھائی، اب اگر تکلیف و شدت میں غم آنکھوں سے بہ جائے تو انسان خود بخود اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے. تو لہٰذا اگر وہ نہ ہو تو کیا ہوگا، کبھی کبھی تو کسی کے دل پھٹ جاتے ہیں اور وہ ان کے پیچھے ان کی بھی جانیں خراب ہو جاتی ہے. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کو ایسے کر دے بالکل خاموش چٹانوں کی طرح، کہ ایک درخت جلتا ہے تو آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں، ہم نے کسی جانور کی پرورش کی تو مرنے پہ رو رہے ہیں، لیکن انسان کے تعلق سے کہا گیا نہیں 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 آنکھ میں آنسو نہیں بہانا، ایسے نہیں کرنا. یہ بالکل نہیں ہے، ایسی بات تو بالکل نہیں. غم کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے خود 3 دن کا غم کا اجازت دی ہے. تو غم کے معنی یہ نوحہ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ خاموشی سے اس صدمے کو برداشت کرو، صبر کرو، اور آنکھ سے آنسو بہنے پر کوئی حرج نہیں ہے. 3 دن تک کے کثرت دعائیں قبول ہوتی ہے. اہل خانہ کو چاہیے خیال رکھے، نمازوں کی پابندی کرے. جبکہ جانے والے کو دیکھتے ہیں جنازے میں شرکت کرنا جو ہم پر فرض ہے، تو اس سے احساس کرو جانے والا چلے گیا، کیا لے کر گیا اپنے اعمال کے سوا. تو احساس کرو میری بہنوں، کیونکہ لوگ جنازوں میں جا کے بھی نماز کا خیال نہیں کرتے، اذا ہوتی رہتی بیٹھے رہتے. کل تک یہ آج جو لیٹے ہیں تمہاری آنکھوں کے آگے بے جان، کل تک یہ بھی بیٹھتے تھے، آج ان کا انتقال ہو گیا. تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو احساس کر کے اپنی عبادتوں کی پابندی کرنی چاہیے. لہٰذا یہ چیزوں کا سبق لیں. اور اسی طرح خاموشی سے آنسو بہانے پر کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تدفین کے وقت میں موجود تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. یہ کون ہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت تو جنگ بدر تکمیل ہوئی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشخبری لے کر مدینے میں داخل ہو رہی، دختران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو رہی تھی. بعد تدفین کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو قبر کے پاس گئے. اور میری بہنوں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس وقت یعنی کہ آپ سب میں چھوٹے تھے، آپ بے اختیار رو رہے تھے. 2 ہجری کا یہ واقعہ نا جنگ بدر کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے کے کونے سے بیٹی کے آنسو پوچھتے جاتے میری بہنوں، اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی. اور میری بہنوں اسی طرح صاحب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو واقعہ بتاتے ہیں وہ ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ میری بہت ہی چہیتی بیٹی تھی، جس کو دشمنوں نے میری محبت میں ستایا تھا. کیونکہ میری بہنوں جس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آ رہی تھی تو دشمنان اسلام نے ان کے اونٹ کو روکنے کے لیے ان پر برچا مارا تھا، تو وہ ان کی کوکھ میں لگا تھا، جس کی وجہ سے انہیں زخم ہو گیا تھا. اس وقت اسقاط حمل بھی ہو گیا تھا ان کا، اور بہت تکلیف، بہت پریشانی سے گزرے تھے. یہاں تک کہ وہ تکلیف رہتی رہی جسم میں، علاج کراتے کم ہوتی رہتی جاتی، پھر اسی تکلیف و شدت سے وہ انتقال کری. تو لہٰذا کچھ سالوں کے بعد ہوا ان کا انتقال، لیکن وہ زخم بھی ان کو تکلیف دیتا تھا. تو فرمایا کہ دشمنوں نے میری بیٹی کو میری محبت میں ستایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے الفاظ نکلے، جب سیرت میں آتا ہے کہ بقیہ جو وہاں پر لوگ تھے ان کو ایک بار کی ان کے ہاں سے رونے کا احساس ہوا، خواتین میں تو کوہرام مچ گیا. میری بہنوں جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رونے دو، دل اور آنکھ کے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں رحمت رکھی ہے. من لا یرحم اللہ ولا یرحم الناس. تو لہٰذا ایسے کئی واقعات آپ پڑھیے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صاحبزادے ابن زینب رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بہنوں آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہے، داڑھی مبارک تر ہو گئے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لیکن میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی، بس دل کے رونے اور آنکھ کے رونے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح میری بہنوں آپ کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے صاحبزادے مدینے میں جانے کے بعد ہوئے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے 18 مہینے کے ہو کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اللہ سے دعا کی کہ اللہ اے ابراہیم، آپ کے جانے سے ہمارے دل کو بہت غم ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے اوپر ہم یعنی کہ اس کے فیصلے کو ہم قبول کرتے ہیں۔ آپ کی جانے سے ہم کو بہت غم ہو رہا ہے، اور آپ کے آنکھوں مبارک سے آنسو اتنے بہے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ تو میری دینی بہنوں، اس سے کیا پتہ چلا؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ آنکھ سے آنسو بھی نہ بہائے، لیکن ہائے ویلا سر کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو ہے اس سے ہم کو اس بات کی تعلیم ملتی ہے الحمدللہ کہ صبر کے ساتھ جو ہے جہاں میت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور میری بہنوں میت کو جو بہتر فائدہ پہنچے ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ تو جیسے کہ دیکھیے اکثر دیکھا جاتا انتقال ہوتے ہی اب اے سی کے باکسوں میں رکھ دیا جا رہا، آج کل تو یہ بہت عام ہو رہا۔ میری دینی بہنوں، آپ بولیں گے باجی یہ تو بڑی عجیب بات بولی جا رہی، ارے آج کل تو گھر گھر یہ چیز چل رہی ہے۔ تو میری بہنوں، خود ہم نے یہ بتایا نا کہ یہ چیز آج بہت عام ہو گئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک کیا بتاتے محترمہ نے مجھ سے سوال کیا تھا، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو کہا کہ باجی کوئی ثواب کا کام کرنا چاہتی ہوں، تو کیا ایسے کروں کہ ہمارے علاقے میں مسجد میں ایک جو ہے نا وہ ایئر کولر جو رہتا ہے نا، وہ ٹھنڈی کا جو مشین ہوتا ہے جس میں جنازوں کو رکھ دیا جاتا ہے، کیا اس باکس کو منگا کر میں رکھ دوں کہ مجھے ثواب ملے گا؟ تو میں نے کہا نہیں میری بہن، یہ مت رکھیے، اس سے اچھا ہے کہ آپ ایک ڈولا اور ایک ایسا ٹیبل منگا کے رکھ دیجئے کہ اگر ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کا انتقال ہو تو نہلانے اور قبرستان کو لے جانے میں آسانی ہو۔ تو انہوں نے تعجب سے کہا لیکن باجی یہ چیز تو ان گھر والوں کو راحت دے گی کہ جنازے کو روک سکیں گے۔ تو میں نے بتایا یہی بات تو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو، بلوغت کے ساتھ نکاح، اذان کے ساتھ نماز، اور انتقال کے ساتھ جنازہ۔ اگر وہ صاحب خیر ہو تو خود بدن بے قرار ہے، اپنے خیر کی طرف جانے کے لیے ان کو پہنچا دو، اگر صاحب سر ہے تو اپنے کندھوں کو جلدی سے جلدی ہلکا کرو، دونوں ہی صورتوں میں تدفین میں جلدی کرو میری بہنوں۔ اور دوسری چیز، یہ تکلیف کوئی معمولی تکلیف نہیں ہوتی، بتائیے ایک عمر کے بعد، جیسا اب اگر ہماری عمر 40 سے 50 سال کی ہو گئی تو فین کی ہوا بھی ہم کو مشکل دینے لگتی زیادہ۔ ایک عمر ایسی رہتی جس میں ٹھنڈک بہت ہونا، لیکن تب بھی ہمارے جسم کو سوٹیبل، بہت زیادہ ٹھنڈک میں رہتے، گھروں میں کمروں میں ایسیاں کھول لے کے فل اے سی کھول لے کے پوری رات صبح تک اکڑ جائیں گے۔ تو کیا کرتے ہم کو، نہ تو ہم کو یعنی کہ معتدل چیز چاہیے، ہم کو درمیانی چیز جو ہمارا جسم برداشت کر سکے، نہ بہت سردی نہ بہت گرمی۔ تو جہنم کی تکلیف کیا ہے میری بہنوں؟ حد سے زیادہ تکلیف گرمی اور حد سے زیادہ سردی، دونوں بھی جہنم، جو دونوں بھی سزا ہے میری بہنوں۔ آپ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الزمہریر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں زمہریر سے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمہریر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی ایک وادی ہے جو اتنی سرد ہے کہ جب اس میں کسی جسم کو ڈال دیا، کسی انسان کو ڈالا جائے گا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ اس شدت سردی سے میری حفاظت کرے۔ میری بہنوں آپ دیکھیے یہ جہنم کی سزا ہے، اور آج ہم اپنے جنازوں کو راحت پہنچانے کی جگہ خود زمین پہ ان کو تکلیف دے رہے ہیں، ان کے جسموں کو۔ کبھی کبھی تو دیکھا جاتا باڈی اس میں رکھنے کے بعد جب نکالی جاتی تو اوپر کی پوری کھال چلے جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوحۃ للبشر، ان کی کھالوں کو جھلس دیا جائے گا، ایک نکلیں گے اور ایک چڑھائیں گے، سزا دیں گے، لا تبقی ولا تذر۔ تو یہ سزائیں ہیں، تو یہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے، یہ چیزوں میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اور جن گھروں میں یہ دستور ہو، میں تو ان بہنوں سے بھائیوں سے کہوں اپنے گھر والوں کو بتا دو کہ میرا اگر انتقال ہو جائے کسی کا انتظار نہیں کرنا، میری تدفین کر دو۔ اور میری بہنوں ہم سب کو بھی چاہیے رشتہ داروں سے، اسی لیے مہینے میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ ہے تو ان سے، خالہ ماموں پھوپھی نانی جو کوئی بھی ہے ہمارے رشتہ دار، دور قریب کے جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب سے بھی گاہے بگاہے جا کے ملاقات کریں۔ اور انتقال ہو جائے تو ہم پہنچ سکتے ٹھیک ہے، نہیں پہنچ سکے تو جنازہ ہو گیا، ہم بعد جائیں گے انشاءاللہ۔ لہذا یہ چیز کا احساس رکھیے کہ ان کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اور کئی جگہ تو یہ ہوتا ہے ایک مہینے سے ماں باپ بیمار رہتے، بچوں کو خبر دی جاتی جو بیرون ممالک میں ہوتے، کیا کرتے ویڈیو کالنگ کر کے دیکھتے رہتے، ٹھیک ہے ابو آؤں گا، یہ بولتے رہتے بیٹا آ جائیے، ایک بار گلے لگانے کو دل چاہتا ہے، ایک بار تم کو قریب لینے کو دل چاہ رہا۔ اور آپ سوچو یہ آخری وقت ہے آپ کے والدین کی خدمت کا، آؤ ان کی خدمت کرو، سب کچھ چھوڑ دو، آؤ خدمت کرو پہلے ماں باپ کی۔ نہیں آتے تو پھر اچانک انتقال ہوتے ہی راتوں رات ٹکٹ کیسے بک ہوا؟ ایک مہینے سے یہ تڑپ رہے تھے، آ نہیں سکتے تھے آپ۔ میری بہنوں اچھی اولاد وہ ہے جو آ جائے، ان سے ملے، ان کی خدمت کرے۔ انتقال ہوتے بول دیا جا رہا کہ نہیں بیٹے آنے والے ہیں، 3 دن تک کے لیے اے سی میں ڈال دیا جائے، باڈی کی حالت کیا ہوتی ہوگی۔ اور اگر با اتفاق کوئی بھی غلطی کر دیے، چادر اگر نہیں ڈالی یا تھوڑے سے بھی بال ادھر ادھر ہو گئے لیڈیز کے،
تو کیا ہوتا پتہ ہے، بال چپک جاتے، نکلتے نہیں. یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا. اللہ اکبر. اوپر سے پھر باڈی آپ 2 گھنٹے پہلے بھی مشین بند کر کے نکالتے. میری بہنوں کئی جنازوں کو نہلاتے وقت میں ہم نے محسوس کیا، جو بتا رہی ہوں میں آپ کو، کہ نکالا جاتا تو 2 گھنٹے پہلے بھی بند کرتے تو جسم میں ٹھنڈک باقی رہتی. جسم کی ٹھنڈک ختم نہیں ہوتی، یاد رکھو. تو یہ تکلیف نہیں ہے. زندگی میں انہوں اتنی ٹھنڈی میں سوتے تھے. ان کی عمر دیکھیے، یا کم عمر بھی ہے، جوان بھی ہوں گے، تو کیا اپنے جسم نہ برداشت کرے ایسی ٹھنڈک میں سوتے؟ فریج میں گوشت رکھ دیا کیسا ہو جاتا آپ دیکھیے تھوڑے وقت کے بعد. یہ کیسا ہو گیا، کاٹے بھی تو اندر کا حصے میں آپ کو اندر سے برف دکھتے رہتا، تو پوری باڈی برف ہو گئی میری بہنوں. اللہ اکبر. زندہ ہوتے تو جس جگہ ہاتھ رکھنے سے ڈرتے، وہ جسم کو کیسی تکلیف دے رہے. جبکہ انتقال کے بعد کسی جسم پہ مکھی کا بیٹھنا بھی اس کو پہاڑ جتنا وزن محسوس ہوتا ہے. اس کو اتنی راحت پہنچانی چاہیے. چادر بھی ہلکی سی اڑانی چاہیے، وزندار چیزیں نہ ڈالیں. تو پھر ہم کیسی تکلیف دے رہے. احساس کرو میری بہنوں، آج ان چیزوں کو چھوڑو، ان چیزوں کو بدلو. اپنے مرحومین کے لیے راحت پہنچانے والے کام کرو. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر ایسے چیزیں ہیں تو اپنے اولاد سے وعدہ لے لو اور اپنے جسموں کو یہ تکلیف میں نہ ڈالیں. اس کے لیے ایک عہد لے لو اور اس کے بعد انتقال ہو. اور عہد وعدہ لینے والوں کو بھی چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھیں میری عزیز ناظرین. تو لہٰذا یہ وہ کام ہے جو کسی کے انتقال پر کرنا چاہیے. اور بقیہ جو بھی یہ بدعتوں والے کام ہوتے، جنازہ جاتے جھاڑو دینا، جنازے ہے سو گھر میں فلاں کام نہیں کرنا، دودھ نہیں گرم کرنا، چولہا نہیں جلانا. کیوں نہیں جلانا؟ غم میں ہے، اگر نہیں پکا لے سک رہے کوئی لا کے کھلائیں گے. 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد تو سب ختم کر کے آپ کو اٹھنا ہے. انشاءاللہ آگے اس کا خلاصہ ہم باقیہ عنوانات میں سنیں گے انشاءاللہ، جو کہ تدفین کے بعد کیے جانے والے کام ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر گھر میں چولہا نہیں جلانا، روٹی نہیں ڈالنا، ہاں یہ تمام چیزیں نہیں کرنا، یہ بالکل نہیں. یہ سب بدعتیں ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو بچیں. اور جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے بس آخر میں یہ دعا ہے، اللہ ہمارے عنوان کو جو بھی ہم نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اس کو سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور خود ہم کو بھی اس پر عمل کرنے والے، سننے والوں کو بھی عمل کرنے والے بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کے معاملات جس طرح ہم سنت کی روشنی میں گزار رہے ہیں، موت کے مراحل بھی ایسے ہی سنت کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.